اتنا پروفٹ کمانے کے بعد جو اپنی جو 5 ٹافیوں سے انہوں نے پیکٹ میں 4 ٹافیاں کر دیں، تو ان کی بھوک پتہ نہیں کب ختم ہوگی. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک تو مفتاح صاحب کو اور ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اتنا پروفٹ وہ کما سکے پی ٹی آئی کی حکومت میں، اور اسی طریقے سے جو باقی کمپنیاں ہیں انہوں نے پروفٹس کمائے ہیں، میڈیا ہاؤسز نے پروفٹس کمائے ہیں. سو میں اپیل کروں گا کہ آپ اپنے ورکرز کی تنخواہوں میں اضافہ کریں تاکہ ان کو مہنگائی کا بوجھ جو ہے ان کو کچھ کم لگے. دوسری طرف ہم نے صحت کا خرچہ پورے پاکستان سے لوگوں کے بجٹ سے ہٹا لیا. اس کے بعد ہم نے جو راشن میں مہنگائی ہوئی وہ بھی ہم نے 30% جو ہے وہ وہاں پہ کنسیشن دے دی. اس کے ساتھ ساتھ جو ریوائول ہوئی ہے پاکستان میں انڈسٹری کی، جو ریوائول ہوئی ہے ایگریکلچر کی، اس کے نتیجے میں پاکستان میں 5% گروتھ ریٹ ہے. اب دیکھیے پوری دنیا اس وقت دوبارہ کرونا میں شکار بنی ہے. ایسی وبا 100 سال میں ایک بار آتی ہے، لیکن جس بھرپور طریقے سے پاکستان نے اس وبا کا مقابلہ کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں ہمارے شامل حال رہی. اور آج دیکھیے امریکہ میں صرف پچھلے ہفتے 2500 فلائٹس جو ہیں وہ کینسل کرنی پڑی ان کو کرونا کی وجہ سے. لیکن ہمارے ہاں صورتحال جو ہے وہ کافی حد تک الحمدللہ بہتر ہے، اور آگے اگرچہ ہمیں احتیاط کرنی ہوگی اور چیزیں بہتر کرنی ہوگی، لیکن ہم نے جو ٹارگٹ سیٹ کیے، ویکسینیشن کا ٹارگٹ سیٹ کیا، $2 بلین کی ہم نے ویکسین منگوا کے مفت لوگوں کو لگائی. اس کے ساتھ ہم نے جو انتظامات کیے اس کے نتیجے میں پاکستان نے کرونا کا بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ مقابلہ کیا. پاکستان میں جو معاشی استحکام ہے وہ واپس آ رہا ہے. یہ جو ہی IMF کا آپ کا سائن ہوتا ہے اس کے بعد پاکستان میں تمام جو ہماری جو امیڈیٹ وریز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. جو فوری طور کے اوپر مشکلات ہیں ان میں کمی آ جائے گی. عالمی مارکیٹ میں انرجی پرائسز جو ہیں وہ نیچے آ رہی ہیں، ان کا فائدہ لوگوں کو پہنچے گا. کموڈٹی پرائسز نیچے آ رہی ہیں، ان کا فائدہ لوگوں کو پہنچے گا، اور انشاءاللہ یہ سال پاکستان کے استحکام کا سال ہوگا. اتحادی آپ سے بہت ناراض ہیں، آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کون سے؟ حکومت کا فیوچر MQM میں اور دوسری جماعت. یہ آپ کو کس نے کہا؟ سامنے ان کی باتیں آ رہی ہیں، سب خالد مقتول ہیں، سب بول رہے ہیں سارے ہمارے ساتھ ہیں. آپ کے اجلاس میں وفاق کی کابینہ میں بھی انہوں نے اعتراض اٹھائے تھے کہ منی بجٹ سے لوگوں کو نقصان ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. MKM ہو، PMLQ ہو، انہوں نے اس بجٹ کو اپروو کیا ہے. کیبنٹ میں 2 وزیر ان کے ہیں، 2 وزیر ان کے ہیں. انہوں نے اس بجٹ کو اپروو کیا ہے، اور یہ بجٹ یہ جو ہم نے فائننس بل لے کے آئے ہیں اس میں کوئی ایسی جو ہے وہ بات نہیں ہے جس کی مخالفت کی جائے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کو آزاد نہیں ہونا چاہیے، یہ وہ لوگ ہیں. جب اسحاق ڈار فائنانس منسٹر تھا پاکستان کا تو ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک اسحاق ڈار کی منی لانڈرنگ کر رہا تھا. اس طرح کے ادارے نہیں ہمیں چاہیے، ہمیں مضبوط ادارے چاہیے. پاکستان کا جو ہماری تحریک انصاف کا جو مینیفیسٹو تھا اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہمیں آزاد اور انڈیپینڈنٹ ادارے چاہیے، اور اسٹیٹ بینک کا انڈیپینڈنٹ ہونا، آزاد ہونا پاکستان کے مفاد میں ہے، پاکستان کی معیشت کے مفاد میں ہے، اور اس کے اوپر تمام جماعتیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. اسی طریقے سے جو ٹیکس رجیم میں اگر شامل ہو رہی ہیں کمپنیاں تو بڑی اچھی بات ہے، اور اس میں بھی تمام پاکستان کا فائدہ ہے کہ اکانومی جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ہو، اور اتحادی بھی ساتھ ہیں ہمارے، اور ساری پارٹی بھی متحد ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا پروسیکیوشن کی سطح پر نواز شریف کی واپسی کے لیے حکومت کچھ سوچ رہی ہے یا کچھ کر رہی ہے؟ دیکھیں نواز شریف کی واپسی کے لیے ہم نے ایک تو اٹارنی جنرل صاحب کو اس دن ہدایت کی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے، کہ جو شہباز شریف صاحب کا معاملہ تھا وفاقی حکومت، اس میں اگرچہ میری رائے میں تو اگر موٹر سائیکل کسی کا چوری ہوتا ہے نا تو سارے بہوؤں بیٹیوں کو بھی پولیس والے اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ پہلے ملزم پیش کرو. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ ایفیڈیوٹ دے کے تو کبھی ہمیں ایک چیز کے اوپر بھاشن دے رہے ہیں، کبھی دوسرے پہ بھاشن دے رہے ہیں. اصولی طور کے اوپر تو ہائی کورٹ کو از خود نوٹس لے کے شہباز شریف کو بلانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ جناب آپ نے یہ حلف نامہ دیا تھا، آپ کے بھائی صاحب واپس نہیں آ رہے، تو کیا ہم آپ کو جعلی ایفیڈیوٹ میں جیل میں بھیج دیں؟ اگر ہائی کورٹ یہ نہیں چونکہ کر رہی تو مجبوری میں اب ہمیں اس میں پارٹی بننا پڑے. اچھا تو آپ جائیں گے فواد چودھری صاحب، آپ شہباز شریف کے خلاف کورٹ میں جائیں گے؟ جی ہم اٹارنی جنرل صاحب کو کہا ہے کہ وہ اس مقدمے کو، اس مدعے کو اٹھائیں اور ہائی کورٹ سے درخواست کریں کہ شہباز شریف صاحب یا تو نواز شریف کو واپس لے کے آئیں، اور اگر نہیں لے کے آتے تو جعلی حلف نامہ دینے کے اوپر شہباز شریف صاحب کے خلاف کارروائی کی.
ہم نے دیکھا جب پاناما کیس آیا تھا تو آپ لوگ بہت آگے تھے, کورٹ میں بھی گئے, آپ نے ان کو مقدمہ لڑا, اس میں پیسہ ڈالا, لیکن پاناما کیس میں لگتا ہے کہ آپ لوگ پرسنل ہوئے ہیں. پاناما کیس میں بہت سارے لوگوں کے نام تھے, باقی لوگوں کے نام آپ لوگ اتنی تیزی سے, ابھی پنڈورا باکس آیا, آپ لوگ ان کے خلاف بھی نہ کر سکے. تو یہ پرسنل کیس زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ باقی لوگوں کا ابھی تک کس کو نہیں. دوسرا یہ کہ آپ لوگ ابھی تک جتنا بھی کوئی بھی بری چیز ہوتی ہے کہ مہنگائی ایکسپائر, آپ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, تو یہ کتنا سال کا آپ کو عرصہ درکار ہے کہ جس کے بعد آپ کہہ سکیں 20 سال بعد کہ ہم نے 20 سال حکومت کر لی, اب جو کچھ ہوگا وہ ہماری حکومت کی. صحیح بات ہے, آپ کی بات درست ہے. میں آخری سے شروع کر لیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک 30 سال کے جو اقدامات انہوں نے کیے اس کو آپ کہیں کہ 3 سالوں میں آپ ہر چیز جنت بنا دیں. اب آپ بتائیں, آپ نے اپنی انڈسٹری تباہ کر لی 2000. آپ اس لیے آپ اندازہ لگا لیں کہ 1947 سے لے کے 2008 تک ہمارا کل جو قرض تھا وہ 6 ٹریلین تھا, جس میں ہم نے اسلام آباد کا شہر بنا لیا, ہم نے گوادر خرید لیا, ہم نے پاکستان کی فوج کھڑی کر دی, ہم نے اپنی نیول بیسز بنا لیں, ہم نے موٹر ویز بھی بنا لی, اور یہ سارے کام ہم نے 6 ٹریلین میں کیے 1947 سے لے کے 2008 تک. جب نواز شریف صاحب نے, آصف زرداری صاحب نے قدم رکھا صدر کے طور کے اوپر, اس وقت ہمارا قرضہ 6 ٹریلین روپے تھا. جب نواز شریف صاحب جو ہیں ان سے جان چھٹی ہے اور وہ باہر گئے, یہ اپنا فارغ ہوئے ہیں 2018 میں, ہمارا قرضہ 27 ٹریلین تھا. یعنی 1947 سے لے کے 2008 تک آپ نے 6 ٹریلین قرضہ لیا, اور 2008 سے لے کے 2018 تک آپ نے 23 ٹریلین قرضہ لے لیا. تو اس 23 ٹریلین میں آپ نے بنایا کیا, آپ نے کیا کیا؟ تو جب آپ اتنے بڑا ڈیمیج کر جائیں تو اگلی حکومت کو آ کے آپ کہیں کہ نہیں آپ پچھلی کا ذکر ہی نہ کریں, 2 سال میں آپ اپنا بتا دیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ کمپیریزن ہی کریں گے نا کون کہاں پہ کھڑا ہے. تو یہ کمپیریزن آپ دیکھ لیں, ہم نے انڈسٹری کو ریوائیو کیا, ہم نے ایگریکلچر کو ریوائیو کیا, ہم نے کنسٹرکشن کو ریوائیو کیا, اور اس سے ملک کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ واپس آئی. پھر آپ دیکھیے 32 ارب ڈالر قرضہ جو ہے وہ ہم واپس کر چکے ہیں, اور ابھی ہم نے تقریباً اتنا ہی قرضہ 55 بلین ڈالر ہم نے 5 سال میں واپس کرنے ہیں. جس حکومت نے 55 بلین ڈالر واپس کرنے ہوں, مجھے بتائیں آپ وہ یہاں پہ آپ اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اور اس کے باوجود ہم نے پوری انڈسٹری کو اور تمام جو ملک ہے اس کو اپنے پاؤں کے اوپر کرا. کہ اگر آپ جس طرح سے بل فائنانس بل آیا ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک کی اٹانومس ہے باڈی وہ افیکٹ ہوگی, اور جو پاکستان کے جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوں گے یا فائنینشیل جو بھی معاملات ہوں گے وہ آپ انڈیپینڈنٹلی ہو سکتے دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف کے اندر تو جو ہے وہ اور ورلڈ بینک میں بھی انڈینس کافی ہیں, تو پھر آپ فیوچر میں کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان کے فائنینشیل فیوچر؟ دیکھیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. فائنانس جو اسٹیٹ بینک کا جو بورڈ آف گورنرز ہے, اسٹیٹ بینک کا بورڈ آف گورنرز حکومت نے اپوائنٹ کرنا ہے. یہ اسٹیٹ بینک یہ نہیں ہو گیا کہ کوئی ہم نے آئی ایم ایف کو گروی کر دیا ہے. اسٹیٹ بینک کا بورڈ آف گورنرز حکومت پاکستان نے لگانا ہے, اور اس میں ہم نے پچھلے جو 3 سال ہیں اس میں 1 روپیہ بھی اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لیا. یہ سب سے آسان ہوتا تھا پہلے کہ آپ فون اٹھا کے کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کو, کہتے ہیں اتنے نوٹ چھاپ دیں, وہ نوٹ چھاپ دیتے تھے, جس طرح سے نواز شریف نے کیا یا اسحاق ڈار نے کیا. اسحاق ڈار نے ٹریلینز آف روپیز جو ہیں وہ چھپوائے, جس سے آج ہماری معیشت بیٹھ گئی. سو آپ کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ اداروں کو اتنا جو ہے وہ محکوم بنا لیں کہ وہ اپنی کارکردگی دکھانے کے اہل ہی نہ رہے. ہم انڈیپینڈنٹ اداروں پہ بلیو کرتے ہیں, اور اسٹیٹ بینک کی آزادی جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں. لاسٹ چودھری صاحب یہ بتائیے گا, عالمی منڈی میں پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ تو کم ہو رہی ہے, لیکن پاکستان میں اس کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں, تو یہ کہاں جا کے آپ سوچ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ اسٹاپ کر دی جائے گی؟ یہ تو عالمی منڈی میں جب قیمتیں کم ہوتی ہیں, یہاں پہ پچھلے مہینے 5 روپے کم ہوئی تھی, کل جب بڑھی ہے تو 4 روپے اوپر گئی ہے. سو اب یہ جو فلکچویشن ہے, یہ اوگرا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ فیصلہ کرتا ہے. جب اوپر جا رہی ہوتی ہے وہ بڑھاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب اوپر جاتی ہے تو میڈیا میں خبر فرنٹ پیج کے اوپر ہیڈ لائن لگتی ہے, جب آپ کم کرتے ہیں تو پیچھے چھوٹی سی خبر لگتی ہے. یہ مسئلہ ہے, اسی لیے آپ کو بھی نہیں پتا کہ کم ہوئی کب ہوئی اور اوپر کب بڑھی. ایک اہم ایشو ہے سندھ میں یوریا کا پرابلم ہے, ہر جگہ یوریا ہوگا تو کمپنیز وفاق کے اندر میں, تو یہ پرابلم حل کیسے ہوگا؟ ہر جگہ یوریا کا پرابلم ہے, پنجاب میں بھی پرابلم ہے. دیکھیں اس وقت دنیا میں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت یوریا کی قیمت جو ہے وہ 10,000 روپے بیگ ہے. پاکستان میں اس وقت 2,000 روپے, 1,700 سے 2,000 روپے,
اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک ٹرک بھی یوریا کا پاکستان سے باہر جاتا ہے اس کے اوپر آپ 72 سے 78 لاکھ روپیہ کماتے ہیں. یعنی اس وقت ڈرگز سے بھی بڑا جو اسمگلنگ میں پیسہ ہے وہ یوریا میں ہو گیا. اور الحمدللہ جب بھی اس طرح کی بلیک مارکیٹنگ ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے سندھ میں سب سے پہلے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. اب ہمیں نہیں پتہ کہ اچانک کیا ہوا, کتنی ڈیمانڈ سندھ میں بڑھ گئی. اور آپ نے دیکھا آج صبح بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں پہ جو NLC کا ٹرک روک کے جس طریقے سے یہاں پہ جو ہے وہ چیزیں لی گئیں. بہرحال اس کے اوپر پاکستان میں ابھی بھی یہ 1700 سے 2000 روپے میں یوریا مل رہی ہے جو دنیا میں اس کے قریب بھی کہیں نہیں مل رہی. اور اس وقت جو پروڈکشن لیول ہے وہ بھی ہائیسٹ ہے. اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یوریا جو ہے وہ اس سال پاکستان نے بنایا ہے کیونکہ ہم نے پورا سال گیس دی ہے یوریا کی کمپنیز کو. تو انشاءاللہ صورتحال بہتر ہے. اس بار بھی کراپس جو ہیں ہماری جو فصلیں ہیں وہ بمپر ہوں گی. تھینک یو.